في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم. اس سورہ کہف کی آخری آیتیں سورۃ الکہف قرآن کے 15ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے، 16ویں سپارے میں جا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنا چاہیے، مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے، گھر میں عورتوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کہ وہ بھی پڑھیں۔ سورۃ کہف کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ بڑی بڑا خطرناک فتنے کا زمانہ ہے، تو اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سورت میں اللہ نے بڑے بڑے فتنوں کو بیان فرمایا۔ 7 نوجوان جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان کے کلمے کو پڑھ کر کے وہ کھڑے ہوئے، تو اس زمانے کے اندر جو ظالم دقیانوس بادشاہ تھا، اس کا فتنہ ان نوجوانوں کے سامنے آیا
کہ اس زمانے کی ظالم سرکار جس گورنمنٹ کے بڑے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، بہت ظالم تھا. اسی لیے اردو میں تلاوت بولتے ہیں دقیانوسی مزاج کا ہے کہ ظلم کرتے ہیں، بڑا ظالم تھا. تو ان 7 نوجوانوں کے سامنے دقیانوس ظالم بادشاہ کا فتنہ آیا. اللہ تعالیٰ نے اس ایک واقعے کو بھی سورت کے اندر بیان فرمایا. پھر آگے چلتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں مال اور دولت کا فتنہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. اس میں 2 باری والوں کا قصہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ 2 آدمی کے پاس باری تھی اور ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، دوسرا آدمی شادی کرتا ہے، بنگلہ بناتا ہے. تو یہ مال دولت کا فتنہ آگے چل کے اللہ نے بیان فرمایا. پھر دنیا کی زندگی کا فتنہ بیان فرمایا اور آگے چل کر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا جس میں علم کا فتنہ آیا. اور اخیر کے اندر ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا جس میں یاجوج ماجوج کے فتنے کو اللہ نے بیان فرمایا کہ اس دنیا میں قیامت سے پہلے یہ فتنہ آنے والا ہے. یاجوج ماجوج کی قوم بڑی خطرناک، بڑی فتنے والی قوم ہے. جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں ظاہر ہوں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت چلتی ہوگی. دجال نکلے گا اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے ایمان والوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے اور پہاڑ پر اپنا ایمان بچائیں گے. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں گے عیسیٰ تم ایمان والوں کو لے کر پہاڑ پہ چلے جاؤ، میں ایک ایسی قوم کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں کہ اس قوم سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چلے جائیں گے، ایمان والوں کو لے کے چلے جائیں گے اور دنیا میں دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقوں کے پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور پہاڑ پہ جا کے اپنے ایمان کو بچائیں گے. اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کی قوم کا دنیا کے اوپر حملہ ہوگا، اٹیک ہوگا اور یہ دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرناک آخری فتنہ ہوگا اور یہ فتنہ دجال کے بعد آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں پر ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور یہ انسان نکلیں گے. یاجوج ماجوج بھی انسان ہے لیکن ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت دنیا میں عام انسان ہیں ان سے تقریباً 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے. یعنی اگر دنیا میں 100 کروڑ انسان ہے تو اس کو 10 سے آگے بڑھا دو، 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہے. وہ کہاں رہتے ہیں، کہاں بچتے ہیں، کہاں سے آئے گا، یہ تو وقت کے اوپر پتہ چلے گا کہ یہ قوم کہاں سے آئے گی. لیکن آئی قرآن میں وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا
يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قرآن میں تذکرہ انسان اور حدیث میں بھی حضور نے ان کی تفصیلات بیان فرمائی. پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور دنیا میں جتنی کھانے کی چیز ہوگی وہ کھا جائیں گے, پینے کی چیز پی جائیں گے, ندیوں کی ندیاں پی جائیں گے, کنویں تالاب سمندر سب پانی پی جائیں گے. پیلسٹائن میں ایک چھوٹا سا دریا ہے, اس کا نام ہے بحیرہ طبریہ. حدیث میں آتا امام طبرانی حدیث کے بڑے امام, وہ اسی علاقے کے رہنے والے تھے. وہ بحیرہ طبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے اور اس طرح پی جائیں گے کہ اس کا کیچڑ بھی ٹوٹ جائیں گے. اور اتنی بھاری خطرناک قوم ہوگی کہ ان کے آگے کے لوگ سمندر کا پانی پی جائیں گے اور بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ دیکھ کر آپس میں بات کریں گے کہ کبھی یہاں پانی کھا کے نہیں تھا, اتنا پی کر کے سکھا دیں گے. ایسا خطرناک کہ یاجوج ماجوج کا فتنہ دنیا میں انسانوں کے لیے آنے والا ہے. اور ساری چیز جب دنیا میں کھا جائیں گے تو مہنگائی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک بیل جو ہوتا ہے وہ بیل کی مولی تم لینے جاؤ گے تو اس کے لیے 100 سونے کے سکے دینے پڑیں گے, تب جا کر کے اس بیل کی مولی ملے گی. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جیسے دنیا قیامت کے قریب جائے گی مہنگائی بہت بڑھے گی اور اتنی خطرناک مہنگائی آئے گی دنیا کے اندر. ایک بیل کا سر کوئی آدمی خریدنے جائے گا تو اس کو 100 سونے کے سکے قیمت سے چکانے پڑیں گے, تب جا کر کے ایک بیل کی مولی ملے گی. ساری دنیا کی چیزیں یہ لوگ کھا جائیں گے, پی جائیں گے اور انسانوں کو قتل کریں گے, جانوروں کو کھا جائیں گے. پھر وہاں انڈیا میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل الخمر. اس پہاڑ پر چڑھیں گے اور آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. آپس میں وہ لوگ بات کریں گے کہ ہم نے دنیا میں تو سب کو ختم کر دیا ہے, اب چلو آسمان والے کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو جبل الخمر پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس تیر کو جب واپس کریں گے تو پورا خون 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 والا تیر واپس آئے گا. تو یاجوج ماجوج آپس میں بات کریں گے کہ آسمان والے کو بھی ہم نے مار ڈالا. اس طرح وہ آپس میں باتیں کریں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ, ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, بھوک لگے گی. اتنا سامان وہاں لے کر کے جا رہے پہاڑوں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اللہ ان کی دعا قبول کریں گے کہ اللہ یاجوج ماجوج کو موت دے دے اور ہم کو زمین پر اترنے کا موقع دیجیے. اللہ بھوک کو لگی ہے, کھانا سب ختم ہو گیا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ نبی لوگ بھی اس امت میں آنے کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں دوبارہ تشریف لائیں گے. ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمان سے اٹھا لیا. ان کی عمر مبارک تقریباً 33 سال کی تھی اور یہودی لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے. ایک مکان میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہودیوں نے آ کے چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیر کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی تاکہ بادشاہ کے پاس لے جا کے ان کو پھانسی کی سزا دلوا دے. تو پکڑنے کے لیے اپنے پہلوان کو بھیجا اندر مکان کے اندر.
اس پہلوان کا نام تیتوس تھا. وہ پہلوان مکان کے اندر گیا. اسی وقت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھایا. جبرائیل امین آئے, مکان کی چھت کھل گئی اور اندر سے جبرائیل حضرت عیسیٰ کو لے کر آسمان پر چلے گئے. اور وہ جو پہلوان یہودیوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے گیا تھا, اس کی شکل, اس کی صورت, اس کا چہرہ, اس کا بدن پورے سے پورا قدرتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا خدا کی قدرت سے. بہت دیر ہو گئی, وہ پہلوان اندر عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈتا ہے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جا رہے آسمان کے اوپر. جب بہت دیر ہو گئی تو یہودی لوگ اندر گئے, کہاں ہمارا پہلوان اور عیسیٰ علیہ السلام؟ تو ان کا پہلوان ان کو سامنے ملا. تو یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بھی قدرتی اللہ نے اس پہلوان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی. تو پہلوان ہی کو پکڑا اور پکڑ کے لے جا کے پھانسی سے لٹکا کے مار ڈالا. اور ادھر تلاش کر رہے ہیں کہ عیسیٰ کہاں گئے, اور یہ جس کو ہم نے پھانسی پہ چڑھایا اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا پہلوان کہاں گئے, اور یہ پہلوان ہے تو عیسیٰ کہاں گئے. ان کے لیے بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا. ابھی اتنا بھاری اور اتنا خطرناک سوال کھڑا ہو گیا کہ 600 سال تک دنیا کے لوگ اس سوال کا جواب معلوم نہیں کر سکے. یہ پھانسی پر جو لٹکایا وہ پہلوان ہے تو عیسیٰ کہاں, اور یہ عیسیٰ ہے تو پہلوان کہاں. 100 سال تک پوری دنیا پریشان رہی. 600 سال کے بعد میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور قرآن اترنا شروع ہوا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. وہ یہودی لوگ عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کر سکے, عیسیٰ کو چوری بھی نہیں کرا سکے, بلکہ اللہ نے ان کے پہلوان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل صورت عطا فرما دی تھی. اور عیسیٰ کہاں گئے؟ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. یقیناً وہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے, عیسیٰ کو اللہ نے ساتوں آسمان پر زندہ اٹھا لیا. اور ابھی آسمان پہ رہتے ہیں, فرشتوں کی خوبیوں کے ساتھ رہتے ہیں, کھاتے میں پیتے میں آسمان پر رہے ہیں فرشتوں کی طرح, اور زندہ ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے, زندہ دنیا میں آئیں گے. یہ 2018 کا فروری کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی تک تو نہیں آئے, انشاءاللہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ عقیدہ رکھنا بھی بہت ضروری. پچھلے کے بعد دھوکے باز لوگ تھوڑے تھوڑے دن میں دعوے کرتے رہتے ہیں برسات کے محنت کی طرح کہ میں عیسیٰ ہوں, میں مہدی ہوں, میں فلاں ہوں, میں کتنا ہوں. یہ 2018 فروری کا مہینہ چل رہا ہے, اب تک تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئے ہیں, لیکن انشاءاللہ آئیں گے اور بہت جلدی تشریف لائیں گے دنیا میں. اور یہ جو 21 سن چلا ہے, یہ 2018 21 سن, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے سے ہی چلا ہے. جیسے ہمارا ہجری سن ہے, یہ ہجری سن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چلا. تو یہ 21 سن جو ہے 2018, جس دن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا, اس وقت سے جو تاریخ چلی, جو کیلنڈر بنا, وہ کیلنڈر یہ 21 سن کیلنڈر کہلاتا ہے. عیسیٰ کے نام پر سے 21 سن. تو 2018 ہو گئے سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر رہے ہوئے. اور تفسیر قبری کے حوالے سے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ عیسائیوں کے حساب گننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 1-2 سال بعد انہوں نے گنتی شروع کی, اس لیے سمجھو
کہ 2018 میں تقریباً 2019 کی حدیث ہو چکے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر گئے ہوئے اور اب تک دنیا میں دوبارہ نہیں آئے، انشاءاللہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ ایک مینارہ ہے، حدیث میں آتا ہے عند المنارۃ البیضاء، سفید رنگ کا مینارہ، اس مینارے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام اترے ہوئے اور عجیب کیفیت حدیث کے اندر آئی ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے پکے ایمان والوں کا لشکر لے کر کے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین میں گھومے اور جو ہے فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہوگی، اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، سب لگ گئی، عیسیٰ علیہ السلام مصلی امام مہدی مصلی پر چلے گئے فجر پڑھانے کے لیے، اتنے میں آواز آئے گی اور تمام لوگ آسمان کی طرف دیکھیں گے، یہ کیسی آواز آئے گی تو دیکھیں گے کہ 2 فرشتوں کے کندھے پر سہارا لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر رہے ہیں۔ 2 فرشتے ہوں گے، ان کے کندھے کے اوپر سہارا لگایا ہوگا اور 2 لال رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہوگی، ایک چادر نیچے لنگی کی جگہ اور دوسری چادر اوپر جیسے احرام میں ہم اوڑھتے ہیں، 2 لال رنگ کی چادر اوڑھ کے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور مینارے کے گنبد پر فرشتے ان کو رکھ کے واپس چلے جائیں گے۔ پھر امام مہدی سیڑھی منگوائیں گے اور سیڑھی لگائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اتر کے آئیں گے۔ جب نبی آ گئے تو نبی کے ہوتے ہوئے کہ نبی ہی نماز پڑھا ہوئے، جیسے کہ حضور کی زندگی میں حضور نماز پڑھاتے تھے، خاص ایمرجنسی موقع پر حضور بیمار ہوئے یا کوئی اور موقع ہوا کسی صحابی نے نماز پڑھائی ہے، ورنہ ہمیشہ حضور نماز پڑھاتے تھے۔ تو نبی آ گئے عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی حاضری میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا، تو امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، آئیے اللہ کے نبی مصلی پر آئیے اور نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ بھلے آپ جو ہے نبی نہیں ہے لیکن آپ بھی نماز پڑھاؤ، آج پہلی نماز میں تمہارے لیے ادا کروں گا۔ یہ اس امت کے لیے بہت بڑی فضیلت ہوگی کہ اللہ کے نبی امت محمدیہ کے ایک امام کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ یہ امت کو اتنی بڑی فضیلت ملے گی کہ اللہ کے نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور امام ہے اس امت کے ایک آدمی امام محمد ابن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امامت کرائیں گے۔ اور پھر یہ یاجوج دجال کو ماریں گے اور یاجوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا۔ تو میں آپ کو شروع میں یہ حدیث سنا رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانا ختم ہو جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے یاجوج ماجوج کی قوم کو موت دیں گے۔ ان کی بغل کے پاس ایک کوئی پھنسی نکلے گی جس میں تمام یاجوج ماجوج ٹپاٹپ مرنا شروع ہو جائیں گے اور پوری زمین کے اوپر پوری دنیا میں یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑے گی پوری دنیا میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بارش یعنی اس کو بارش کہتے ہیں، اتنی جگہ بھی دنیا میں خالی نہیں ملے گی، ہر جگہ کے اوپر لاش پڑی ہوئی ہوگی، اتنی بڑی وہ قوم ہوگی۔ کتنے انسانوں سے 10 گنا زیادہ ہے عام انسان سے، تو اندازہ لگاؤ کتنی بڑی قوم ہوگی۔ پوری دنیا میں ان کی لاشیں پڑے ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج مر گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام اتر کے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ ارے یہ تو پوری زمین پر لاش ہی لاش ہے، اب جاوے تو کہاں جاوے، اور لاش بھی سڑنے لگے گی، بدبو نکلے گی اندر سے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اللہ یہ لاشیں وہ بھی سب سڑی ہوئی اور یہ کروڑوں اربوں خربوں لاشیں ملین ٹریلین اس کا ہم کیسے جنازہ کریں اور کیسے ہم کفن دفن کریں جلائے، تو اللہ تعالیٰ میرے قدرتی جو ہے بجلی بھیجیں گے اور وہ عجیب و غریب قسم کے قدرتی بجلی ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لمبے لمبے پرندے بھیجیں گے اللہ تعالیٰ، اور وہ پرندے ایسے ہوں گے کہ ان کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح لمبی لمبی ہوگی اور وہ تمام لاشوں کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے دریاؤں میں لے جا کر کے ڈال دیں گے۔
پوری زمین پر سے یہ پرندے لاشیں اٹھائیں گے. یہ سب صحیح مسلم شریف کی حدیثوں میں موجود ہے. اور سارے لاشوں کو اٹھا کر دریا میں ڈالیں گے اور پوری زمین پر سے لاشیں ختم ہو جائیں گی, لیکن بدبو رہے گی. تو اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجیں گے اور اس بارش کی برکت سے پوری زمین دھل جائے گی اور دھل کر کے ایک دم صاف ستھری زمین ہوگی اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے. اور ایسی برکت کے دروازے کھلیں گے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے پھل فروٹ اناج میوے اتنے زیادہ ہوں گے اور اتنے بڑے ہوں گے کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے گی. حدیث میں آتا ہے اناج یعنی جس کو ہم دارن کہتے ہیں, ایک اناج اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت کھائے گی پھر بھی ختم نہیں کر سکے گی. اور انار کے دانے دیکھو, انار کو بیچ میں سے کاٹو پھر دانے اندر سے نکال دو تو کیسے اس کا چھلکا خالی ہو جاتا ہے. کا وہ چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جماعت کے لوگ اس کو الٹا کر کے چھتری کی طرح رکھیں گے تو پوری جماعت اس کے کھانے میں آ جائے گی. مسلم شریف کی حدیث میں اتنا بڑا انار ہوگا اور اللہ بکری میں اتنی برکت دیں گے جو بکری کا دودھ نکالنے بیٹھو تو پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے اتنا دودھ بکری میں نہیں نکلے گا. خاندان کو کافی ہو جائے اتنا دودھ بکری میں سے. اور گائے اونٹنی سب میں اللہ برکت دیں گے. برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. ایسی ایسی برکتیں آئیں گی دنیا کے اندر اور دنیا کے لوگ ان برکتوں کے نظر میں آ کر اللہ کو بھولیں گے. جب نعمتیں ملیں گی تو پھر خدا تعالیٰ کو بھول جائیں گے اور چند دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا. یہ برکت کے دروازے کھولنے کے بعد اس میں آتا ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی. ابھی ایک نبی کی شادی ہم کو دیکھنا ہے. ان کا نکاح نہیں ہوا آسمان پر جانے سے پہلے, تمہارے آسمان پر اٹھائے جائیں گے. دنیا میں آنے کے بعد والی شادی بھی کریں گے اور ان کے بچے بھی ہوں گے. اور مسجد نبوی میں حضور کے روزہ مبارک میں ان کو دفن کیا جائے گا. 3 قبر ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت ابوبکر کی, حضرت عمر کی. ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس کی وہ کمرے مبارک کی جالیاں کھلے گی, اندر دیوار ہے وہ بھی کھلے گی, اندر دیوار ہے دوسری کی وہ بھی کھلے گی اور پھر وہاں قبر بنائی جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کیا جائے گا. اور پھر جب نعمت زیادہ ہو تو انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اللہ نعمت دیتے تو انسان آواز بن جاتا ہے. اللہ جب انسان کا امتحان لیتے اور نعمت کے دروازے کھولتے نعمتوں کے نواز سے تو انسان کیا بولتا ہے, میرے اللہ نے مجھے بہت نوازا, بہت دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر اللہ کے حکم کو توڑنے لگتا ہے. آج مسلمان کا مزاج یہ ہو گیا کہ کم حالات آئے تو مسجد پہ آتا ہے اور حالات میں برکت ہو تو دریا کناروں پر اور مارکیٹوں میں گھومتا ہے. یہ مومن کا مزاج ہو گیا. کسی کو مسجد میں دیکھو تو بعض مرتبہ پوچھنا پڑتا ہے کیا کنڈیشن ہے, تو بہت مسجد میں آج کل بدلنے بھی نہیں کرے. پہلے تو جمعہ میں مشکل سے آتے تھے, آخری وقت میں آتے تھے اور سب سے پہلے نکل جاتے تھے. اب تو فجر میں بھی دکھ رہے ہو, حالات ذرا کم کرے. مارکیٹ میں پیسے پھنسے نکلتے رہے, اس کو بھی دیکھو یہ بات پھنسے پیسے نکلتے نہیں. میرے بھائیوں, انسان جب اپنے مالک اور خالق کو بھول جاتا ہے نعمت کے ملنے کے اوپر تو جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اللہ پھنساتے بھی ہے. وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے چلانا, کیسے رکوانا, کیسے بڑھانا, کیسے پیچھے لانا, کیسے آگے کرنا, کیسے پیچھے کرنا, وہ اللہ جانتے ہیں. المقدم والمؤخر, اللہ کے 99 مبارک نام ہے, اس میں ایک مبارک نام ہے المقدم, آگے بڑھانے والے اللہ.
المؤخر پیچھے کرنے والے بھی اللہ، القابض پھنسانے والے بھی اللہ، الباسط راستے کھولنے والے بھی اللہ۔ یہ 99 ناموں کو پڑھا کرو، بہت فضیلت ہے 99 ناموں کی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے 99 نام ہیں، ان ناموں کو پڑھو اور دعا کرو، اللہ دعا قبول کر لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے من حفظھا دخل الجنہ، یہ 99 نام کو زبانی یاد کر لے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ 99 نام بہت برکت مبارک نام ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ 99 نام کو یاد کرو اور اس کا عقیدہ اپنے دماغ میں بٹھاؤ، دل میں بٹھاؤ، اللہ اس کی برکت سے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بھی عقیدہ ہے۔ القابض الباسط، کھولنے والے بھی اللہ، روزی کے دروازے، عزت کے دروازے، مال کے دروازے کھولنے والے بھی اللہ، اور بند کرنے والے اور بند کرنے والے بھی اللہ۔ یہ خدا کی صفت ہے۔ جب ایک انسان اللہ کو بھولتا ہے دولت کے ملنے پر تو اللہ تعالیٰ پھنسا بھی سکتے ہیں اس کو۔ عام فریاد آج پیسے پھسیلے نکلتے ہیں، مارکیٹ میں جھانپ ہے پیسہ باہر نہیں آتا ہے، ابرانیاں ہیں نکلتی نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کا مبارک نام القابض یاد کرو کہ تم نے خدا کی نافرمانی کی تو اللہ نے تمہاری دولت کو پھنسا دیا۔ الباسط، اللہ کو راضی کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، رو اللہ کے سامنے، اللہ دروازے کھول دیں گے، روزی روٹی دے۔ انسان کا مزاج دولت ملتی ہے بگڑتا ہے، اور تنگ حالات آتے ہیں تو مالک کو یاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ میرے کافی میں اللہ نے فرمایا مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، ڈیکوریشن ہے، سجاوٹ ہے، لیکن یہ فنا ہونے والا ہے، اور باقی کیا رہے گا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ نیک اعمال، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فرض نماز، نفل نماز، روزے، صدقہ، خیرات، تلاوت، یہ باقی رہے گا۔ باقی سب چیزیں دنیا میں فنا ہونے والی چیزیں۔ بھائیوں مال کے نشے میں آ کے اللہ کو مت بھولو، مال کا فتنہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن تیرے کاف پڑھنی چاہیے، اللہ اس کی برکت سے فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ہم کو تو یقین ہے کہ اس وقت جو دنیا میں فتنے ہیں یہ قیامت والے فتنے ہیں، اور یہ ختم ہوں گے دجال کے قتل کے اوپر۔ جس دن دجال قتل ہوگا اس دن یہ فتنے ختم ہوں گے، اور جس دن حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، اس زمانے میں یہ فتنے ختم ہوں گے۔ وہاں تک ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ فتنوں کے زمانے میں اللہ کے نبی نے دعا مانگی باقاعدہ اللہ سے، اور روزانہ مانگا، فرمایا کہ 3 مرتبہ تم بھی مانگو اللہ سے روزانہ، صبح شام، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ فتنوں سے میری حفاظت فرما، جو فتنے کھلے آوے، یہ جو فتنے چھپ سے آوے۔ آج کھلے فتنے سے زیادہ چھپے ہوئے فتنے کا زمانہ ہے، کھلے فتنوں سے زیادہ چھپے ہوئے فتنے۔ اور اللہ کے نبی نے اپنی نورانی زبان سے دعا مانگی اور اپنی امت کو تعلیم دی، روزانہ صبح شام 3 مرتبہ اللہ سے مانگو، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اے اللہ فتنوں سے میری حفاظت فرما، جو فتنے کھلے آوے، یہ جو فتنے چھپ سے آوے۔ بھائیو اس وقت امت کے حالات ایسے نازک ہے کہ جہاں جا کر کے ہم لوگ فتنوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے وہی جگہ فتنوں کی بچ ہوئی ہے۔ اس وقت امت اتنے نازک حالات میں چل رہی ہے کہ جن جگہوں پر جن کاموں میں فتنوں سے حفاظت ہوتی تھی وہی جگہ اور وہی کام فتنوں کے مرکز بنے ہوئے۔
یہ مسجدیں، یہ دین کے کام جو کسی زمانے میں فتنوں کی حفاظت کی چیزیں تھی، آج جتنے بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوئے ایسے خطرناک فتنوں کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ ان فتنوں میں ہمارے ایمان کو اور ہماری نسلوں کے ایمان کو بجا بجا کر کے رکھے۔ دعائیں مانگو، پورے کاف پڑھو، مسجد سے جڑے رہو، عالموں سے جڑے رہو، جماعتوں میں جاؤ، خانقاہوں میں جاؤ، اللہ اس کی برکت سے ایمان کو بچائیں گے، ورنہ اس فتنے کے دور میں ایمان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ قیامت کے دور کے فتنے، تو میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی تھی، میرے صاحب کی آخری آیت، وَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ کسی آدمی کو آپ کو آپ کے امام صاحب کی ذرا تعریف لکھو، ایک کاغذ پین لے جائے تو آدمی لکھنے لگے ہمارے امام صاحب بہت اچھے، امامت کے پابند، سائنس کے پابند، بیان بھی بہت اچھا کرتے ہیں، بچوں کو بھی بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ لکھتے 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 آدمی تھک جائے اور کیا کرے، ایک پیج میں لکھا، دو پیج میں لکھا، تین پیج میں لکھا، 10 پیج میں لکھا، بعضوں کی تاریخ میں 100 پیج، 500 پیج، 1000 پیج، بعضوں کی سوانح چھپ کے آتی ہے، آتم کتھا چھپ کے آتی ہے، جیون چریتر سب سے آتا ہے، لائف اسٹوری سب سے آتی ہے، 500 1000 پیج کی اس کی پوری تاریخ لکھتی رہتی ہے، بہت اچھے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسی، اللہ اس آیت میں فرماتے اگر یہ 7 سمندر دنیا کے جو پانی وہ روشنائی بن جائے، دھوپ بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہے اس میں سے قلم بنا لو اور پھر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، قسم خدا کی ایک دن آئے گا سارے قلم جس کے ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی کی روشنائی وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی خوبی کی بات کبھی ختم نہیں ہو جائے۔ یہ شاید نے فرمایا، یہ آگے فرمایا اور یہ نبی اعلان کرو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں، ہر کا بنا جو اللہ کی وہی میرے پاس آتی ہے، جبریل آتے قرآن آتا ہے، اللہ کی بات آتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ کیا بات آئی کہ تمہارا معبود ایک معبود اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو کہ قیامت کے دن رب سے ملاقات ہوگی، تو کیا کرنا اس کو؟ ہم سب کا یقین ہے کہ انشاءاللہ قیامت میں اللہ کی ملاقات ہوگی، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی، ہر جمعہ کو جنتیوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ فرمایا جس کو یقین ہو اللہ کی دیدار کا، اللہ کی ملاقات کا، اللہ کی زیارت کا، وہ کیا کرے؟ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ نیک کام کرو، تمہارے مالک کو نیک کام بہت پسند ہے۔ ایک آدمی اسپرے لگاتا ہے، کیوں لگا؟ جس کو ملنے جانا ہے تو اس کو یہ خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے لگا کے جا رہا ہوں۔ ارے تمہارے مالک کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ نیک اعمال کی خوشبو تمہارے اللہ کو پسند ہے، وہ کرو نیک اعمال، اللہ خوش ہو جائیں گے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت سے کسی کو شریک مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو۔ یہ سورۃ کہف کی مبارک تعلیم، اور یہ جو آخری آیت ہے جنہیں میں آپ کے سامنے پڑھی، ہمارے بہت سے بھائی فریاد کرتے تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، بات کہتے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ بمبئی جانا ہوگا فلائٹ میں آنے ڈرائیو سے ایک موبائل پر بھی الارم لگائیں گے، بیوی کو کہیے تیرے موبائل پر بھی الارم لگا، اگر میرے موبائل سے آنکھ نہیں کھلی تو تیرے کی آنکھ تیری کھلی تو مجھے اٹھا دینا۔ دنیا کے لیے ہم لوگوں کی آنکھ کھولتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فجر کی اذان سے آنکھ نہیں کھلتی۔ کہاں تمہارا ایمان؟
کہاں چلا گیا تمہارا ایمان؟ جو آدمی سورہ رات کی آخری آیت رات کو سوتے وقت پڑھ لے اور نیت کرے اتنے بجے اٹھنا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے سچے چچا ذات بھائی وہ فرماتے جو اس آدمی کی آنکھ اتنے بجے کھل ہی رہے گا جو آخری آیت رات کو پڑھے اور نیت کر کے سوئے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر عطا فرمائے، نیک اعمال کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے پہلے کے دنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔